السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید، وبارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، راجین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضا، ووفقنا اللہ ایاکم وإيانا لما يحب ويرضى، وأن يسهل علينا هذه الدروس، داعين الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 13واں سبق ہے ہمارے پاس، اور یہ سبق جن احادیث پر مشتمل ہے وہ احادیث بھی آپ کے سامنے دے دی گئی ہیں۔ 2169 تا 2183 یہ احادیث ہیں جن کا انشاءاللہ ہم آج مطالعہ کریں گے۔ تو آج سے اللہ کے فضل و کرم سے براہ راست کتاب کی جانب آتے ہیں، اور جو پہلی ہمارے پاس آج کی حدیث ہے وہ ہے 2169، جس کا ہم براہ راست کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ میں شیئر کرتا ہوں ابھی آپ کو یہ حدیث 2169، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ احادیث کا سلسلہ قرآن حکیم کے فضائل، اور پھر خاص طور پر قرآن حکیم کی آیات بینات اور بعد وہ صورتیں جن کے فضائل ذکر ہوئے ہیں احادیث میں، اس سلسلے میں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آج کی سبق میں جو حدیث ہمارے پاس ہے وہ ہے عیفہ بن عبد الکلاعی، عیفہ بن عبد الکلاعی رحمہ اللہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ وعن عیفہ ابن عبد الکلاعی قال رجل، وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو سورت القرآن اعظم، قرآن حکیم کی کون سی سورت جو ہے وہ عظیم تر ہے، سب سے بڑی سورت؟ قال، آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص۔ قال، پھر وہ کہنے لگے، فأی آیۃ فی القرآن عظیم اعظم، کہ کون سی آیت مبارکہ قرآن حکیم کی عظیم تر، یعنی سب سے بڑی ہے، عظمت والی ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک۔ قال، پھر وہ آدمی سائل جو تھا اس نے کہا، فأی آیت یا نبی اللہ تحب ان تصیبک و امتک، کہ کون سی آیت اے اللہ کے نبی آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ اس کو لے لیں، و امتک، اور آپ کی امت بھی اس سے سرفراز ہو، یعنی آپ کو اور آپ کی امت کو وہ عطا کی جائے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتمۃ سورۃ البقرہ، سورہ البقرہ کے خاتمے کی وہ آیات جن کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، فإن من خزائن رحمت اللہ تعالی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم خزانوں میں سے خزانہ ہے، من تحت عرش ہی، جو کہ اس کے عرش کے تلے وہ خزانہ ہے، یا وہ خزانے ہیں جن میں سے ایک وہ خزانہ ہے۔ اعطاها هذه الامہ، اللہ نے یہ خزانہ اس امت کو، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ هذه الامہ لم تترک خیرا، کہ جس نے نہیں بھی کوئی بھی بلائی نہیں چھوڑی، من خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بلائیوں میں سے، یعنی وہ آیت مبارکہ دنیا اور اخروی، دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی بہتری، بلائی، خیر و خوبی، برکت پر مشتمل ہے۔ ما لم تترک خیرا من خیر الدنیا والآخرہ الا اشتملت علیہ، رواه الدارمی، و امام دارمی نے اس کو روایت کی ہے سنن الدارمی میں۔ گویا کہ یہ جو آیت مبارکہ اس امت کو عطا ہوئی ہے وہ دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر و برکت اور بلائی پر وہ مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر وہ، یعنی ایسا خزانہ ہے کہ دین و دنیا کے سارے بلائیاں اور فوائد اور منافع جو ہیں وہ اس کے اندر ثمرات و برکات موجود ہیں۔
یا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ جو ہے نا حصہ آخری سورہ بقرہ کا، اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اب اس کے بعد کوئی حجت نہیں رہی آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو چھوڑ دیں، کہ خیر و برکت کی اور بھلائی کا یہ سلسلہ ہے، اس کو سمیٹ لیں اب آپ۔ حدیث کی سند تو ضعیف ہے، راوی ایفا، یہ جو جس کا ذکر ہوا ہے ایفا بن عبد القلائی، یہ راوی ہیں اور یہ تابعین میں سے ہیں، اور یہ تابعین میں سے بھی چھوٹی عمر کے تھے تابعی، ٹھیک ہے جی، تابعین میں سے بھی چھوٹی عمر کے تابعی ہیں۔ تو اس لیے جیسا کہ صاحب الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ان کا ذکر ہوا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سند منقطع ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2170 2170 وعن عبد الملک بن عمیر مرسلا، عبد الملک بن عمیر سے یہ حدیث مرسل روایت ہے، یعنی صحابی درمیان میں نہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، فاتحۃ الکتاب شفاء، یہ شفاء ہے من کل داء، ہر مرض سے، رواه الدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ تو یہ حدیث جو ہے جیسا کہ کہا گیا ہے یا ذکر ہوا ہے کہ سند میں سفیان بن عیینہ بھی مدلس اور انن، جبکہ خبر مرسل ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سورہ شفا تو یہ ہے ہی، اس کو سورہ شفا کیونکہ ایک صحیح حدیث جو ہے سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے کہ یہ دم کر کے پڑی گئی تو وہ بچھو وغیرہ نے یا سانپ نے جو کاٹا تھا اس مشرک سردار پر، اس کو اللہ نے شفا دے دی۔ تو تفسیر فتح البیان میں اس کے تقریباً 30 دلائل توحید کے جس پر یہ مشتمل ہے، یا جو اس سورہ فاتحہ کے اندر توحید کے دلائل تقریباً 30 کے قریب فتح البیان میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو بعد اہل علم کے بقول صورت میں 1000 خصائص ظاہری ہیں اور 1000 خصوصیات جو ہیں وہ باطنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملتان شہر میں بڑے ہی عرصہ پہلے طاعون کی وبا کے موقع پر شیخ تمیمی نے یہ کہا کہ سورت فاتحہ کو ہر مریض پر دم کریں، تو جس پر بھی دم کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے۔ بہرحال اس سے انکار نہیں کہ کتاب اللہ ساری کی ساری اور خاص طور پر یہ صورتیں شروع کی اور آخر کی شفا کے لیے یہ مجرب ہیں، اور اس بارے میں صحیح روایات بھی ہیں اور انہیں سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ کتاب اللہ سے ہم اس قسم کا فائدہ اٹھائیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2171 وان عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ قال من قرأ آخر آل عمران فی لیلۃ کتب لہ قیام اللیلہ، کہ جس شخص نے رات کے کسی حصہ میں بھی، من قرأ جس نے پڑھی، آخری لیلہ آل عمران سے آخری حصہ تلاوت کیا، فی لیلۃ رات کے کسی بھی حصے میں، یعنی قیام اللیل میں یا ویسے اس کے علاوہ، کتب لہ قیام اللیلۃ تو اس کو پوری رات کے قیام کا اجر یا ثواب دیا جائے گا، اس کے حق میں وہ لکھ دیا جائے گا جی۔ تو 2171 جو ہے حدیث طلبہ، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سابقہ حدیث کی سند کی طرح اس کی سند میں بھی سفیان بن عیینہ مدلس اور انن ہے، جبکہ خبر خود بھی مرسل ہے اور اس کی موقوف سند ہے، جیسا کہ اوپر لکھا وان عبد الملک بن عمیر مرسلہ، خود لکھا ہوا ہے، ذکر کیا مصنف نے۔ اب آگے ہاں جی، تو یہ جو ہے نا 2171 اس بارے میں یہ ذکر ہے کہ یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور سابقہ سند کی طرح ہی اس میں بھی ضعف کی وجہ سفیان بن عیینہ ہے، مدلس اور انان،
خبر بھی مرسل ہے اور سند موقوف ہے۔ آگے ہمارے پاس 2172 نیکسٹ حدیث، وان مقحول، حضرت مقحول بیان کرتے ہیں کہ کالا من قرأ سورۃ آل عمران، جس شخص نے سورہ آل عمران کو پڑھا یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، صلت علیہ الملائکۃ الی اللیل، تو فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں رات گئے تک۔ ٹھیک ہے جی، رواہ الدارمی، امام دارمی نے ان دونوں روایات کو ذکر کیا ہے۔ تو 2172 اس حدیث کی سند مقطوع تو ہے مگر صحیح ہے، مقبول۔ تو تابعی جو ہیں وہ صحابی تب و تابعی وہ ذکر کرتے ہیں، تابعی ذکر کرتے ہیں براہ راست، اور تابعی ما ینتہی الی التابعی تو وہ ہے مقطوع، ما ینتہی الی الصحابی تو وہ ہے موقوف، ما ینتہی الی رسول اللہ وہ ہے مرفوع۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو مقحول جو ہے تابعی بیان کرتے ہیں، تو یہ مقطوع ہوئی مگر صحیح ہے، سند مقطوع تک صحیح ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں۔ اور اس کا جو موضوع حدیث کا وہ کلیئر ہے، واضح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2173 2173 وان جبیر بن نفیر، جبیر بن نفیر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ختم سورۃ البقرہ بآیتین، کہ بے شک اللہ نے سورۃ البقرہ کو 2 آیتوں کے ساتھ ختم کیا، ختم فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کا اختتام 2 آیتوں کے ساتھ کیا ہے، اعطیتہما من کنزہ، جو میں دیا گیا ہوں اپنے اللہ جل شانہ کے اس خزانے سے، تحت العرش جو کہ عرش کے نیچے ہے، فتعلموہن تو تم ان کو سیکھو، پڑھو بھی، یاد بھی کرو، سیکھو، وعلموہن نساءکم، اور انہیں اپنی گھر والی عورتوں کو بھی تعلیم دو، گھر کی خواتین کو بھی، فإنہا صلاۃ وقربان ودعاء، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی بابرکت یہ آیات ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک دعا بھی ہیں اور اللہ کے قرب کا باعث بھی ہیں بندے اور معبود کے درمیان، و دعاء، اور یہ ایک دعا بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رواہ الدارمی مرسلہ، اس کو امام دارمی نے مرسل روایت کیا ہے، تو گویا کہ یہ بھی حدیث ارسال کی وجہ سے صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ضعیف ہوئی، سند مرسل۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ کے ہاں اس کا ایک ہی طریق ہے، مگر یہ بھی عبداللہ بن صالح المصری کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو عبد الرحمن بن صالح المصری اس کی سند میں ضعیف راوی ہے۔ 2174 آگے ہمارے پاس ہے حدیث وان قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا سورۃ ہود یوم الجمعہ، سورہ ہود پڑھا کرو جمعہ کے دن، سورہ ہود پڑھا کرو۔ تو رواہ الدارمی، امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے 2174۔ یہ حدیث مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ حدیث بھی مرسل ہے۔ آگے ہے 2175 وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف، جس شخص نے سورہ کہف پڑھی فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، اضاء لہ النور ما بین الجمعتین، تو وہ جو سورۃ الکہف کا پڑھنا ہے یہ عمل، فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، اس کے لیے نور کا باعث ہوگا، یعنی نور کو روشنی کا باعث ہوگا، دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے روشنی کا باعث ہوگا یہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ روایت البہقی فی الدعوات الکبیر، امام بہقی نے دعوات الکبیر میں اس کو ذکر کیا ہے، دعوات الکبیر میں۔ یہ حدیث جو ہے 2175
یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، جس میں سورہ کہف کو اسی طرح جس نے پڑھا جس طرح یہ اتری، اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جس نے سورہ کہف کو اسی طرح پڑھا جیسے یہ اتری، تو اس کے لیے قیامت کے دن اتنا لمبا نور ہوگا جیسے دنیا میں اس کے مقام سے لے کر مکہ مکرمہ تک فاصلہ ہے۔ اور جو شخص سورت کی آخری 10 آیات پڑھا کرے، اگر اس کے سامنے دجال نکلے گا تو اس پر دجال قابو نہیں پا سکے گا۔ یہ حدیث ہم نے پہلے بھی اس مفہوم کی پڑھی ہیں۔ وہ 10 آیات شروع کی، جو حفظ کرے گا یاد کرے گا، اور 10 آیات آخری جو پڑھے گا۔ بہرحال پوری سورہ کہف جمعہ کے دن انسان کو چاہیے کہ وہ تلاوت کرے، کیونکہ اس کے لیے دونوں جمعے کے مابین جو آئندہ آنے والا جمعہ ہوگا، اس کے لیے ایک نور، چمکنے والے نور کا یہ باعث ہوگا عمل جو ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اور اس مفہوم کی دوسری حدیث وہ صحیح ہیں، حسن ہے۔ 2176 حدیث ہمارے پاس خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں اقرأ المنجیہ، کہ تم منجیہ نجات دینے والی سورہ پڑھا کرو۔ وہی، اور وہ کون سی ہے؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم السجدہ، یہ پڑھا کرو، یہ منجیہ ہے، نجات دینے والی اللہ کے عذاب سے۔ فإنہ بلغنی، تو بے شک مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان رجلا کان یقرؤھا، یہ ایک آدمی جو کہ معمول کے مطابق اسے پڑھا کرتا تھا۔ ما یقرأ شیئا غیرہ، وہ نہیں پڑھتا تھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وکان کثیر الخطایا، جب کہ وہ گناہ گار بھی بہت زیادہ تھا، بہت ساری خطائیں وہ کیا کرتا، مرتکب تھا۔ فنشرت جناحا علیہ، تو اس سورہ نے کیا کیا؟ فنشرت علیہ جناحا، پھیلا دیے اس پر اپنے پر، یعنی وہ بے مثل پرندے کے وہ ہو گئی، جیسا کہ پرندہ پر پھیلاتا ہے، سایہ کرتا ہے، بہت بڑا پرندہ بڑے پروں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سورت نے اس پر اپنے پر بچھا دیے۔ فقالت، اور کہنے لگی، یا رب، اے میرے پروردگار، اغفر لہو، یعنی قالت رب اغفر لہو، کہ اے پروردگار میرے اس کو معاف کر دے۔ فإنہ کان یکثر قراءتی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ فشفعہا الرب تعالی فی، تو اس کے کہنے پر رب تعالی نے اس بارے میں اس کو اس کی سفارش قبول کی۔ ٹھیک ہے جی۔ وقال، اور فرمایا، اکتبوا لہ بکل خطیۃ حسنہ، کہ اس شخص کے لیے تو لکھ دو ہر غلطی کے بدلے ایک نیکی۔ اللہ اکبر، اپنی غلطیوں کو نیکیاں بنا دی اللہ نے اس سورہ کی برکت سے۔ ورفعوا لہ درجہ، اور اس کے لیے ہر نیکی، ہر خطا کے بدلے نیکی، اور نیکی کے ساتھ ایک درجہ بھی بلند کر دو جی۔ وقال ایضاً، اور خالد بن معدان جو کہ راوی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بھی کہا، انہا تجادل عن صاحبہا فی القبر، کہ یہ جو سورہ ہے یہ پڑھنے والے کے حق میں قبر میں جھگڑا کرے گی، فرشتوں کے ساتھ جھگڑا کرے گی، یا عذاب قبر والے فرشتے یا حساب و کتاب والے ان کے ساتھ جھگڑے گی۔ تقول، کہے گی، اللہم، اے اللہ، ان کنت من کتابک، اگر میں ہوں تیری کتاب میں سے حصہ، یعنی یہ سورت کہے گی کہ اگر میں تیری کتاب کا ایک حصہ ہوں، فشفعنی فی، تو اس بارے میں میری سفارش قبول کرو۔ وَإِن لَّمْ أَكُن مِّن کتابک، اور اگر میں آپ کی کتاب کا ایک حصہ نہیں ہوں، تو فم ہونی عنہ، تو پھر مجھے اس سے دور کر دو، یعنی اس کو مٹا دو، مجھے اس سے ختم کر دو، مٹا دو، یعنی اپنی کتاب میں سے مجھے نکال دو، مٹا دو۔ وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ، اور بے شک وہ ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک پرندے کی مثل، وہ پرندہ تجعل جناحها علیہ، جو کہ
رکھ دیتا ہے یا پھیلا دیتا ہے اپنے پر کو اس پر، فتشفع لہ، تو وہ اس کے لیے سفارش کرے گی، یہ سورہ اس کے حق میں، فتمنعہ من عذاب القبر، تو اس کو روک دے گی عذاب قبر سے، وقال، اور خالد بن معدان جو راوی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقال فی تبارکہ، سورہ الملک کے بارے میں، یہ طبیعت تو تھا سورہ جو کہ الف لام میم السجدہ ہے، اس کے یہ خصائص تھے، اور وقال فی تبارکہ، اور خالد بن معدان جو راوی ہیں انہوں نے سورہ ملک کے بارے میں کہا مثلہ، اسی مثل، یعنی یہ الفاظ کہے، وکان خالد لا یبیت حتی یقرأہما، اور خالد خود جو ہیں وہ رات کو جب بھی سوتے تو وہ انہیں دونوں کو پڑھا کرتے، وقال طاؤوس، اور طاؤوس نے کہا، طاؤوس جو تھے، طاؤوس کہتے ہیں فضلتا، یہ دونوں صورتیں سورہ ملک اور سورہ سجدہ فضیلت دی گئی ہیں علی کل سورۃ فی القرآن، ہر سورت پر قرآن میں، بستین حسنۃ، 60 نیکیوں کے ساتھ، 60 نیکیوں سے ان دونوں صورتوں کو بقیہ صورتوں پر فضیلت حاصل ہے، رواہ الدارمی، اس امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ 2176 حدیث ہے عزیز طلبہ، یہ اس کی سند ضعیف ہے، اور سند میں عبداللہ بنت خالد بن معدان، عبداللہ بنت خالد بن معدان کو کسی نے بھی سکا نہیں کہا، یہ اس کی سند میں ہے، خاتون، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ اس حدیث کے اندر یہ جو الفاظ ہے نا، انہا تجادل عن صاحبہا فی القبر، اس کی سند حسن یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے وقال طاؤوس فضلتا، یہ جو آخر تک الفاظ ہیں، وقال طاؤوس فضلتا علی کل سورۃ فی القرآن ب60 سنہ، یہ آگے پھر سند ضعیف ہے، اور اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ضعیف ہوگی یہ الفاظ۔ آگے ہے 2177 ہمارے پاس حدیث، عطا بن ابی رباح، یہ تابعی ہیں معروف، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ بالغ نہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی، اب آپ دیکھو یہ بھی مرسل ہے، درمیان میں صحابی نہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یاسین سورہ کو پڑھا صبح کے ابتدائی حصے میں، فی صدر النہار، شروع میں، آغاز میں، قضیت حوائجہ، تو اس کے ساری جتنے ضروری حاجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ پوری کر دی جائیں گی۔ تو رواہ الدارمی و مرسل، اس کو امام دارمی نے مرسل کہا ہے، تو مرسل ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ یہ 77 حدیث نمبر، آگے 78 ہے ہمارے پاس، 78 نیکسٹ حدیث، عن ماقل بن یسار المدنی، ماقل بن یسار المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین، جس نے سورہ یاسین کو پڑھا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے جس نے سورہ یاسین پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جو سابقہ گناہ ہے، غفر لہ ما تقدم، جو گزر گئے ہیں سابقہ، فقرؤھا عند موتاکم، تو تم پڑھا کرو اس سورہ یاسین کو اپنے قریب المرگ افراد، یعنی جو کہ موت کے قریب ہیں، یا جنہیں مایوس ہو گئے ہیں اب زندگی سے، اور کہ اب موت یقینی ہے، یا وہ کہ جو کہ وقت نزع میں ہوں، مراد یہ ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اب وہ اگلے جہان کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، تو اس کے پاس یہ پڑھا کرو، فقرؤھا عند موتاکم، ٹھیک ہے جی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، لیکن حدیث یہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں،
سند ضعیف ہے، اور اس کی سند میں ایک مجہور راوی ہے جس کے بارے میں علم نہیں. تو تقریباً اپنا عزیز طلبہ یہ سورہ یاسین کے بارے میں جتنی بھی فضائل کی حدیثیں ہیں، یہ ان میں کوئی بھی ابھی تک میرے سامنے کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، یہ سب تقریباً ضعیف ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. سورہ یاسین ایک بہت بڑی سورت، اور اس کے بارے میں جو اتنی تعداد میں فضائل میں جو احادیث آئی ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس کا اصل ہے. تو کہ انسان پڑھ لے تو اللہ کلام الہی ہے، لیکن ذہن میں یہی رکھے کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے کوئی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. واللہ عالم. 2179 اس حدیث کی سند یعنی 2179 جو ہے وہ پڑھتے ہیں. وان عبداللہ بن مسعود 2179 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہو قال کہ انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ انا لکل شیء سلامن، کہ بے شک ہر چیز کے لیے ایک سنام بلند چوٹی ہوتی ہے، اونچی ایک چوٹی ہوتی ہے. وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کی جو چوٹی ہے بلند ترین، یعنی اس کا کلائمیکس یا اس کی انتہا، وہ سورۃ البقرہ ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، اور اسی طرح ہر ایک چیز کے لیے ایک مغز ہوتا ہے، خلاصہ مغز کور. وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّل، اور قرآن کا جو مغز ہے وہ مفصل صورتیں ہیں. مفصل صورتیں ہم نے پڑھا ہے، مفصل صورتیں سورہ الحجرات سے شروع ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے آخر تک الناس تک جاتی ہیں. سورہ الحجرات سے الناس تک یہ سب مفصل ہیں. 2179 یہ سند صحیح ہے، حدیث سند کے اعتبار سے درست ہے. سنام القرآن کو انڈر لائن کیجئے، قرآن کی چوٹی یا بلندی. اور اس طرح لفظ لباب کو بھی انڈر لائن کیجئے، خلاصہ یا مغز. تو سورۃ الحجرات سے الناس تک مفصل صورتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا. آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2180 وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لکل شیء عروس، کہ ہر چیز کا ایک حسن و جمال ہے، ہر چیز کا ایک حسن و جمال اور خوبصورتی ہے. وعروس القرآن الرحمن، اور قرآن حکیم کے حسن و جمال کا مظہر اصل سورہ الرحمن ہے یا زیور عروس القرآن. تو یہ بھی حدیث سند کے اعتبار سے 2180، بلکہ یہ حدیث بہت ہی زیادہ، انتہائی زیادہ یہ ضعیف ہے، منکر ہے، بلکہ موضوع ہے. سند میں احمد بن الحسن منکر اور ابو عبد الرحمن السلمی الصوفی انتہائی ضعیف. علی بن الحسین بن جعفر شاید کہ وہ ابن قرنیب البزار ہے جو کہ کذاب راوی ہے. اور عروس القرآن زیب و زینت، اس کو ذہن میں رکھ لو. آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2181 وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ، جس شخص نے بھی سورہ الواقعہ کو پڑھا ہر رات، فی کل لیلہ رات کے وقت، ہر رات، لم تصب فاقۃ ابدا، تو اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہیں پڑھ پائے گا اس کو فاقہ کبھی بھی، یا فاقہ کا شکار نہیں ہوگا. وکان ابن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں، یامر بناتہ، وہ اپنی گھر کی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ یقرأنا بہا فی کل لیلۃ، کہ وہ اس سورہ الواقعہ کو ہر رات پڑھا کریں. رواہما البیہقی فی شعب الایمان،
امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ان دونوں روایات کو، جو یہ ہے اور اس سے پہلی بھی 2180 اور 2181۔ تو یہ 2181 جو ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے شجاع، جس پر اہل علم مطلع نہیں ہو سکے کہ اس کی کیفیت یا حیثیت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی راوی ابو الاحفظ اسماعیل بن ابراہیم الاسفرائینی، وہ بھی اس میں، جس کے بارے میں اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فی نظر، اس میں یہ اس بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ یہ کیسا ہے۔ تو بہرحال فی نظر کے الفاظ ہیں، اس میں سلسلے میں بھی یہ راوی جو ہے یہ مجروح ہے۔ بہرحال نمبر 2 میں امام شاطبی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ عالم آدمی کے لیے مال اور مرتبہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ کسی کے آگے دلیل نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ امام شاطبی رحمہ اللہ قرات کے بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ عالم آدمی کے لیے تو اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ مستغنی ہو اور مالی اعتبار سے اس کی ضروریات پوری ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی کے سامنے نہ محتاج ہو نہ دلیل ہو، کسی کا محتاج ہو نہ دلیل ہو، کیونکہ اس کے محتاج اور دلیل ہونے کی بنا پر جو دین اللہ کا دین ہے اس کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ یہ بات معروف ہے اور اس کو محسوس بھی کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ 2182 یہ ہمارے پاس حدیث ہے آگے، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے سورت کو، یحب هذه السورہ یعنی سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی کو پسند کرتے پڑھنا اس کو۔ رواه احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ حدیث 2182 بھی سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں سویر بن ابی فاختہ ضعیف بھی ہے اور رافضی بھی ہے۔ سویر بن ابی فاختہ یہ ضعیف بھی ہے، رافضی بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2182۔ اور آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث غالباً آج کے اس لیسن کی آخری حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، وان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فقال تو کہنے لگا، اقرئنی یا رسول اللہ، مجھے پڑھائیے اے اللہ کے رسول، مجھے پڑھائیے۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ ثلاثا من ذوات الف لام را، کہ تم پڑھو 3 وہ صورتیں کہ جس کے شروع میں یہ الف لام را آتا ہے، وہ صورتیں نے تلاوت کیا کرو۔ قال اقرأ ثلاثا من ذوات الف لام را، جس میں یہ 3 حروف الف لام را، 3 حروف مقطعات یہ سورت کے آغاز میں آتے ہیں، وہ صورتیں پڑھا کرو۔ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال تو وہ اس پر کہنے لگا، کابرت سنی، کہ میری عمر بڑھ چکی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، واشتد قلبی، اور میرا دل جو ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے، وغلظ لسانی، اور میری جو زبان ہے وہ بھی سخت ہو گئی ہے، میری زبان بھی سخت ہو گئی ہے، تو یہ کیفیت ہے مجھ پہ۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقرا ثلاثا من ذوات حامیم، تو پھر تم ایسے کرو کہ تم الف لام را کی بجائے ان 3 صورتوں کے
3 صورتیں وہ پڑھو کہ جو شروع ہوتی ہیں حامیم سے. قالا تو وہ کہنے لگا مثلا مقالات ہی اسی طرح کی بات جو اس نے پہلے کہی الف لام را کے بارے میں. فقال الرجل قال الرجل آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول اقرئنی سورۃ جامعہ. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی کمپریہنسو بڑی جامع کوئی سورت پڑھائیے. فاقرأہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھائی کون سی صورت اذا زلزلت الارض زلزالہا سورہ زلزال آخر تک. حتی فرغ منہا یہاں تک کہ وہ اس سورت سے آپ فارغ ہوئے. آپ نے اس کو پڑھائی یہاں تک کہ آپ اس سورت سے فارغ ہوئے. فقال الرجل تو اس پر وہ آدمی کہنے لگا والذی بعثک بالحق اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا یعنی اللہ جل شانہ کی قسم ذات کی کہ لا ازید علیہ ابدا کہ میں جو آپ نے مجھے تعلیم دی اس پر میں بالکل کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا یعنی اتنا ہی اسی پر ہی قائم رہوں گا جو آپ نے مجھے پڑھا دیا ہے اس کو پڑھوں گا سورہ زلزال کو ہی. ثم ادبر الرجل پھر وہ آدمی جب مڑا اور چلا واپس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرویجل مرتین کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کامیاب ہوا. یہ آپ نے 2 بار الفاظ فرمائے کہ افلح الرویجل افلح الرویجل کہ یہ آدمی جو ہے یہ کامیاب ہوا. تو گویا کہ یہ حدیث جو سورہ زلزال ہے یہ سورہ جو کہ بڑی انہوں نے کہا کہ یہ جامع ہے تو اس لیے یہ جامع ہے کمپریہنسو ہے کہ اس میں ایک آیت بہت ہی جامع ہے. پوری صورت ہی جامع ہے لیکن اس میں ایک آیت ہے جو خاص طور پر اس کی جامعیت پر دلیل ہے اور وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس میں یہ جو ہر قسم کی چیز ہے اس میں وہ چیزیں جو آ گئیں کرنے کی اور نہ کرنے کی ساری چیزیں جو اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی تو وہ بھی اس کو پا لے گا اور ذرہ بھر جس نے برائی کی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. تو ایک اس سورہ میں یہ آیت مبارکہ ہے جو بڑی جامعیت رکھتی ہے. تو گویا اس بنا پر آپ نے وہ سورہ زلزال اس کو بالآخر پڑھائی. بعد اہل علم کے ہاں یہ حدیث حسن ہے یعنی صحیح ہے جبکہ بعد نے اسے بہرحال ضعیف قرار دیا ہے. واللہ اعلم وعلم بالصواب. تو عزیز طلبہ آج کی اس آخری حدیث جو کہ ہم نے پڑھی 2183 اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا جو لیسن اختتام پذیر ہوا بفضل اللہ و بعون جل وعلا. اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.